پاکستان کی تاریخ یا پارٹیشن کا سفر، کہنے کو تو یہ چند مختصر سے جملے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں تو ان کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ پارٹیشن کے سفر کے ٹائم پہ ہر فرد کی اپنی ایک الگ کہانی، ایک الگ تاریخ ہے جو اذیت ناک دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک کی اپنی الگ داستان ہے جو دل دکانے والی ہے، جنہیں سن کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے چند صدیاں پہلے ہندو اور مسلمان مغلوں کے دور میں اچھی طرح سے مل جل کر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان میں نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی جب کلش، لیکن خرابی وہاں پیدا ہوئی جب 16ویں صدی میں انگریزوں نے برِ صغیر میں قدم رکھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور برِ صغیر میں تجارت شروع کر دی۔ مغل حکمرانوں نے ان کی تجارت کو خوش آئند سمجھا اور ان سے تجارت شروع کر دی۔ اگر وہ تھوڑی غور و فکر کرتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ انگریز کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آتا کہ یہ وہی انگریز ہیں جنہوں نے ابھی چند سالوں پہلے ہی اسپین کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور اب اس کے بعد انہوں نے برِ صغیر کا رخ کر لیا۔ ان سب باتوں کو سوچے بنا مغل حکمرانوں نے انگریزوں کے اوپر تجارتی مراعات کی فراوانی کر دی۔ انگریزوں نے ان مراعات کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا جتنا وہ اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ تجارت کی آڑ میں انہوں نے برِ صغیر کے مختلف حصوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اپنا قبضہ مضبوط کرتے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مغل حکومت اپنی کمزوری کے انتہاؤں پر تھی اور انگریزوں سے تجارت کرنے کا ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے قدم دوبارہ سے مضبوط ہوں، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ مغل اپنے آپ کو انگریزوں کی سازش سے نہیں بچا پائے اور ان کی سازش کا شکار ہو گئے اور کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ بہت جلدی انگریز پورے برِ صغیر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ برِ صغیر پر قبضے کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ وقت تھا انگریزوں کے عروج کا اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے زوال کا، اس لیے انہوں نے جو جنگیں لڑیں اس میں جیت انگریزوں کا مقدر بنی۔ جب انگریزوں نے دیکھا مسلمان اور ہندو آپس میں مل چکے ہیں اور انگریزوں کو برِ صغیر سے بھگانا چاہتے ہیں، تو انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر ایسے ایسے ظلم کیے کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ برِ صغیر کے کئی خاندان تباہ ہوئے۔ انگریزوں نے چوراہوں پر بہت سارے مظلوم اور بے قصور لوگوں کو پھانسیاں دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں ڈر بیٹھ گیا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے برِ صغیر کے لوگ تعلیم، پڑھائی، سماجی ہر لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے حالات میں سر سید احمد خان ان کے لیے کسی روشنی سے کم ثابت نہیں ہوتے۔ سر سید احمد خان برِ صغیر کے لوگوں کو دوبارہ سے تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان کئی تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں، جس میں علی گڑھ کالج بہت مشہور ہے جو بعد میں یونیورسٹی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برِ صغیر میں مسلمانوں نے بہت سے سماجی و معاشی کام کیے، لیکن ہندو رہا سدا کا احسان فراموش، اس لیے اس نے پھر سے احسان فراموشی کی۔ انگریزوں کے خلاف وہ جنگ جو ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ شروع کی تھی، اس جنگ کا حصہ صرف مسلمان رہ گئے۔ ہندو اس میں سے نکل گئے اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں میں دوریاں بڑھتی گئیں۔ انگریزوں کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہندو اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی، سماجی، معاشی حقوق غصب کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب سر سید نے محسوس کرنا شروع کیا ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، ان کے مذہب، ان کے رسم و رواج سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا جو مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور اس کو بہت سراہا گیا، اور دو قومی نظریہ آج بھی مسلمانوں میں مقبول ہے اور اس کی ایک اپنی اہمیت اور خصوصیت ہے۔ اس وقت ہندوستان میں صرف ایک ہی بڑی سیاسی جماعت تھی اور وہ جماعت تھی کانگریس۔ مسلمانوں کو بھی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑی، اس لیے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ مسلم قیادت نے وائسرائے سے ملاقات کی اور انہیں جداگانہ انتخاب کرنے پر زور دیا۔ 1913 میں قائد اعظم نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ قائد اعظم کی کوششوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے جس میں کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ 1928 میں قائد اعظم 14 نکات پیش کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال اپنے خطبہ اعلیٰ اباد میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔
علامہ اقبال بار بار الگ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کانگریس اس مطالبے کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ قائد اعظم ناراض ہو کر لندن چلے جاتے ہیں، لیکن پھر علامہ اقبال کی درخواست پر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں کانگریس جیت جاتی ہے اور وہ حکومت بناتی ہے، اور وہ ایسی حکومت بناتی ہے جس میں مسلمانوں کے سارے حقوق غصب کر لیتی ہے۔ 1940 میں مولانا فضل الرحمان قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جسے متفقہ طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان کے بعد پاکستان کی جدوجہد کے لیے مسلمانوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ مسلمان اس کے لیے بھرپور طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہندو اور سکھ مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور مذہبی فسادات میں تیزی آ جاتی ہے۔ 1945 میں دوبارہ عام انتخابات ہوتے ہیں، جس میں اس بار مسلم لیگ جیت جاتی ہے۔ انتخابات جیتنے کے بعد مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ اب پاکستان بننے کی راہیں آسان ہو رہی ہیں، لیکن یہ ان کی سوچ تھی۔ پاکستان بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کانگریس اور اس کے حامی تھے۔ انہی دنوں کابینہ مشن پلان بر صغیر میں آتا ہے۔ اس مشن پلان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ ناخوش تھی، لیکن اس کے برعکس کانگریس اس پلان سے بہت خوش تھی۔ 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ پورے ملک میں مظاہرے اور فسادات شروع ہو گئے۔ انہی دنوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے کی جگہ بر صغیر میں آئے۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا، جس میں بتایا گیا کہ 1948 میں بر صغیر سے برطانوی راج بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ ماؤنٹ بیٹن اس اعلان میں تقسیم ہند کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی بر صغیر میں فرقہ وارانیت آگ پھیل جاتی ہے اور فسادات زور پکڑ لیتے ہیں۔ اعلان میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، وہاں سے ہندو ہجرت کر کے اپنے اکثریتی والے علاقوں میں آ جائیں، اور مسلمانوں پہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، مسلمان ان علاقوں میں ہجرت کر جائیں۔ وہ حصہ پاکستان کہلائے گا اور باقی حصہ ہندوستان کہلائے گا۔ یہ بات واضح طور پہ بتا دی جاتی ہے۔ برطانوی اعلان کے بعد پارٹیشن کا سفر بہت سکون سے ہونا چاہیے تھا، لیکن بالکل اس کے برعکس ہوا۔ ہندو اور سکھ پارٹیشن سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اس قدر ظلم ڈھائے اور ایسے ان کے ساتھ کام کیے جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ جو ہندو مسلم اکثریت کے علاقوں سے گئے وہ بالکل سکون سے اور پرامن گئے، لیکن اس کے برعکس ان علاقوں میں ہوا جہاں سے مسلم ہجرت کر کے مسلم علاقوں میں آئے، ان مسلمانوں میں سے زیادہ تر تو پاکستان پہنچ ہی نہیں سکے۔ بتایا جاتا ہے ہندو اور سکھوں نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ دریا کے پانی میں پانی کی جگہ خون بہنے لگا۔ کئی عورتوں اور بچیوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ کئی مسلمان گھرانوں کو نذر آتش کیا گیا، ان کی رات بھی نہیں بچی۔ کئی ٹرینیں پاکستان پہنچی ہجرت کے گھر سے آنے والے لوگوں کی، لیکن ان میں اکثر ٹرینیں ایسی تھیں جو ٹرینوں کے ڈبے تو تھے لیکن ان میں لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ غرض پارٹیشن کا سفر اپنے اندر ایک کہانی لیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی اس قدر دردناک اور کربناک ہے، یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن لوگوں نے اس کو سہا۔ قائد اعظم کا اعلان ہجرت سن کے لوگوں نے اپنے گھر بار کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے کوئی غریب غربا نہیں تھے، بلکہ یہ اپنے وقتوں کے نواب اور جاگیردار لوگ تھے۔ یہ ہندوستان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس امید پر آئے تھے کہ یہ اپنے ساتھ جو کلیم لائے ہیں ان کے وہ کلیم ضائع نہیں جائیں گے۔ یہ لٹے پٹے سے پاکستان پہنچے، لیکن پاکستان پہنچ کے ان میں سے بہت سے لوگوں کو دھچکا لگا، کیونکہ ان کی زمینوں پہ پہلے ہی قبضے کیے جا چکے تھے۔ تقسیم ہند کے ایگریمنٹ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو ہندو یہاں سے زمین چھوڑ کے جائیں گے اس زمین پہ مسلمان آئیں گے، اور جو مسلمان وہاں سے زمین چھوڑ کے جائیں گے ان کی زمین پہ ہندو آ کر آباد ہوئیں گے، لیکن یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ ان میں بہت سے لوگوں نے آزادی کی بھاری قیمت چکائی، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ رہے، انہیں آزاد ہو کر بھی کچھ نہیں ملا۔ پاکستان کی بنیادی ان لوگوں کی ہجرت ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں آتے تو پاکستان کبھی بھی نہیں بنتا اور ہم آج بھی ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہوتے۔ پہلے انگریز قابض ہو گئے تھے، اس کے بعد ہندو۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ اس لیے اس آزادی کی قدر کریں اور اپنے تعصب سے نکل کے ان لوگوں کو بھی قدر کریں جن لوگوں نے پاکستان آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے۔ ان آنے والوں میں بہت سے لوگ جو اس وقت کم سن بچے تھے وہ اب بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں۔ ان کی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس طرح انہوں نے آزادی حاصل کی۔ کبھی فرصت سے بیٹھیں اور ان لوگوں کے پاس وہ باتیں وہ واقعات معلوم کریں جو ان لوگوں نے دیکھا۔ آزادی کی جدوجہد اور ہجرت کا سفر اگر آج بھی آپ لوگ سننے بیٹھیں تو آپ لوگوں کے اعصاب شل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس قدر اذیت ناک اور دردناک تھا۔ اور اب آخر میں چند اشعار اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے۔ اب اجازت دیجیے، میری طرف سے اللہ حافظ۔